السلام علیکم ناظرین، ہمارا آج کا عنوان نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ اس کے بعد ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا۔ نماز کے بعد آ کر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ اس نے دوبارہ نماز پڑھی اور واپس آ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ جا کر دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ اسی طرح ہوا۔ آخر اس شخص نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت حق پہ کی ہے، یعنی حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں تو اس سے اچھی نماز پڑھنا نہیں جانتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اچھی طرح نماز کی تعلیم دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا کرو تو پہلے تکبیر کہو، پھر قرآن مجید میں سے جو کچھ تم سے ہو سکے آرام آرام سے پڑھو، یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کی قرأت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد رکوع کرو اور اطمینان سے رکوع میں جاؤ، یعنی جلدی نہ کرو۔ اس شخص کو جس کو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت جلدی یا تیز نماز پڑھ رہا تھا، اس کی نماز میں اطمینان نہیں تھا۔ پھر سر اٹھاؤ اور پوری طرح کھڑے ہو جاؤ، اور پھر سجدہ کرو تو پوری طرح سجدے میں چلے جاؤ، پھر سجدے سے سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ، دوبارہ پھر اسی طرح سجدہ کرو۔ یہی طریقہ نماز کی تمام رکعتوں میں اختیار کرو۔ اس شخص نے قیام، رکوع اور سجدے اچھی طرح نہیں کیے تھے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم فرمایا، یعنی جلدی میں پڑھی جانے والی نماز گویا نماز ہی نہیں، اس شخص نے پڑھی ہی نہیں۔ اچھی طرح نماز پڑھنا یعنی فرض، سنت، نفل، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی پڑھی جائے تو فی رکعت کم سے کم 3 منٹ لگتے ہیں، اور فجر کی نماز میں کم سے کم 5 منٹ فی رکعت، کیونکہ فجر کی نماز میں زیادہ تر لمبی صورتیں پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کئی زیادہ وقت بھی فی رکعت لیتے تھے۔ قرآن اور دعاؤں کا ہر لفظ پورا معروف طریقے سے عربی لہجے میں ادا کیجیے۔ بہتر ہوگا ایک نماز بآواز بلند کسی دوسرے کو سنا دیجیے، اس لیے کہ انسان اپنی غلطی خود نہیں پکڑتا، انسان کو خود نہیں پتہ چلتا کہ وہ کہاں پہ غلطی کر رہا ہے۔ ہر نماز یہ سمجھ کر پڑھیں کہ یہ آپ کی آخری نماز ہے، یعنی ہر نماز کو بہترین بنانے کی فکر ہو، کیونکہ کوئی نہ کوئی نماز تو آخری ہونی ہی ہے، تو بہتر ہے کہ ہر نماز اسی طرح پڑھی جائے تاکہ آخری بھی اچھی طرح پڑھی جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی رکعت کے قیام کا اندازہ عام طور پر بقدر 30 آیات قرآنی اور دوسری رکعت کے قیام کا اندازہ اس کا آدھا تھا، یعنی پہلی رکعت طویل ہوتی تھی اور دوسری رکعت اس سے آدھی طویل ہوتی تھی، یعنی اگر پہلی رکعت میں 30 آیات پڑھتے تھے تو دوسری میں 15۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فجر اور مغرب کی نماز میں سورہ طور کا پڑھنا بھی ثابت ہے۔ فجر اور مغرب کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی نماز بھی بہت جلدی نہیں پڑھنی چاہیے، مغرب کی نماز بھی وقت لے کر پڑھنا چاہیے۔ آپ اپنی نماز کا جائزہ اس حدیث کی روشنی میں ضرور لیجئے، کیونکہ نماز اگر مسنون طریقے سے نہ پڑھی جائے تو وہ منہ پہ مار دی جاتی ہے، یعنی اگر اطمینان سے اور آرام سے نہ پڑھی جائے تو وہ منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اگر ہم نمازیں پڑھ بھی رہے ہیں اور درست طریقے سے نہیں پڑھ رہے، سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہے، تو وہ ویسے ہی گویا نہیں پڑھ رہے۔ نماز تو وہ چیز ہے جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا قیامت کے دن۔ جب تک کوئی نماز کے پرچے میں پاس نہیں ہوگا وہ آگے نہیں جائے گا، یعنی یہ کام صرف یہاں کا نہیں بلکہ آخرت کا ہے، جس کے لیے سب کو تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔